فتح خیبر یہ فتح اسلام کی ایک اہم ترین جو ہے نا واقعہ ہے۔ خیبر قلعہ مدینہ کے نارتھ ویسٹ میں 150 کلومیٹرز کے فاصلے پر یہ ایک قلعہ ہے، اور یہ قلعہ یہودیوں کے کنٹرول میں تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب مسلمانوں کو کفار مکہ سے اس بات کی تسلی ہو گئی کہ کفار مکہ اب ان سے جنگ نہیں کریں گے، تو مسلمانوں نے یہودیوں سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا، فتح خیبر کا واقعہ کیا تھا، اور اس جنگ کا مسلمانوں پر کیا اثر پڑا، یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں ہوں شان حیدر۔ مسلمانوں نے یہودیوں کے خلاف جنگ کیوں کی، اس کی وجہ یہی تھی کہ یہودی ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ غزوہ خندق میں بھی یہودیوں کی وجہ سے ہوئی، لیکن مسلمانوں نے ابھی تک ان سے جنگ کیوں نہیں کی۔ اس وقت تک یہ خطرہ تھا کہ اگر مسلمان آرمی قلعہ خیبر کی طرف جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کفار مکہ پیچھے سے مدینہ پر حملہ کر دیں، لیکن ایسا کیوں، کوئی خطرہ اب نہیں تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد اس کے اگلے 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، اسی لیے یہ بیسٹ موقع تھا کہ یہودیوں کے خلاف اب جنگ کی جائے۔ اس وقت یہ قلعہ عرب میں سب سے زیادہ طاقتور قلعوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ عرب اس وقت تقریباً ڈیزرٹ تھا، لیکن اس جگہ پر فارمز، پھل اور اس طرح کی دوسری چیزیں بہت زیادہ تھیں۔ اس سے انہیں ایک بہت بڑی رقم حاصل ہوتی تھی۔ یہ سارے کا سارا پیسہ یہودی اسی قلعے میں سٹور کرتے تھے، اور اس وقت کے جو ہے نا خیبر کو فتح کرنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ تو مسلمانوں نے سیکریٹلی اس قلعے پر حملے کی تیاری شروع کر دی، لیکن مدینہ میں جو منافقین تھے انہوں نے پہلے ہی یہودیوں کو یہ اطلاع دے دی کہ تقریباً 1500 آدمیوں کی فوج تمہاری طرف آ رہی ہے۔ یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو اسی لیے انہوں نے اس چیز کے اوپر زیادہ فکر نہیں دیا، زیادہ دھیان نہیں دیا کہ 1500 لوگ ہی تو ہیں۔ ایک دن یہودی جب صبح کھیتوں کی طرف نکلے تو سامنے مسلمان آرمی کو کھڑا پایا، اور یہ ان یہودیوں میں اس وقت بھگدڑ سی مچ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں، اور وہ بھاگ کر واپس قلعے میں چلے گئے۔ یہودی اس وقت اس خیبر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ایک حصے میں 5 بڑے قلعے تھے جبکہ دوسرے میں 3 قلعے تھے۔ تو مسلمانوں نے پہلے قلعے پر حملہ سٹارٹ کر دیا، لیکن اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہو، اور تمام صحابیوں کو یہی خواہش تھی کہ یہ جھنڈا ان کو مل جائے، ہر صحابی چاہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تک کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی لیڈرشپ کی خواہش نہیں کی سوائے خیبر کے اس دن کے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بڑی عمر کے صحابہ کو چھوڑ کر یہ قلعہ 29 سال کے حضرت علی بن ابی طالب کو دے دیا۔ اس وقت حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ میں آخری دم تک ان سے جنگ کروں گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ ان کو اسلام کی دعوت قبول کرنے کا کہو تو یہ تمہارے سارے اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ تو یہ واقعہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا۔ جب مسلمانوں کی آرمی آگے بڑھتی ہے تو پہلے قلعے میں ایک یہودی تھا جو کہ بہت زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا، اور یہ اتنا طاقتور تھا کہ پورے عرب میں کوئی اس سے لڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اس نے جب لڑائی کی دعوت دی تو پھر کون اس سے لڑنے گیا، اور کیا مسلمانوں نے اس قلعے کو فتح کرنے میں کامیابی حاصل کی، یہ سب ہم جانیں گے ہماری اگلی آنے والی ویڈیو میں۔ تو آج کی ویڈیو ہے یہیں تک، پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں۔